سورۃ البقرہ میں جو آیت ہے ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اس آیت کی کیا تفسیر ہے اور اس آیت سے کون لوگ مراد ہیں؟ ان الذین آمنوا بے شک جو لوگ ایمان لائے، والذین ہادوا جو لوگ یہودی تھے، والنصارى اور جو عیسائی، والصابئین اور جو صابئین تھے، ان میں سے جو بھی من آمن باللہ ان میں سے جو بھی اللہ پر ایمان لایا، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر ایمان لایا، وعمل صالحا اور نیک عمل کیے، فلہم اجرہم عند ربہم ان کو ان کے نیک اعمال کا اجر ملے گا اللہ کے ہاں، فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون اور نہ ہی ان پر قیامت کے دن کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غم کریں گے. تو اسلام کے آنے کے بعد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد تو کوئی دین اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین ان الدین عند اللہ الاسلام. تو اس آیت سے کون یہودی مراد ہیں، کون عیسائی مراد ہیں اور کون صابئین مراد ہیں؟ اس آیت میں مفسرین کا اختلاف رہا ہے، لیکن جو اس آیت کا اگر سبب نزول دیکھا جائے تو معاملہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کون لوگ مراد ہیں. اس آیت کے سبب نزول میں سدی الکبیر جو کہ تابعی ہیں اور مجاہد بن جبر جو کہ تابعی ہیں، ان دو سے یہ روایت ملتی ہے تفسیر طبری میں کہ اس آیت کا سبب نزول یہ تھا کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جب مدینہ تشریف لائے اور ایمان لے آئے تو انہوں نے ان عیسائی راہبوں کا ذکر کیا جن سے سلمان فارسی نے دین سیکھا تھا، توحید سیکھی تھی، اور ان راہبوں نے ہی نے آخر میں جا کے اس کو یہ بتایا تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے، تم ان کے پاس جاؤ. ان کا جو لمبا قصہ ہے کہ وہ ایک راہب کے پاس تھے، پھر اس راہب نے مرتے ہوئے کہا کہ یعنی جس توحید اور دین پر میں ہوں آج اس پر کوئی اور نہیں ہے سوائے فلاں کے، فلاں راہب کے، فلاں بستی میں، تم اس کے پاس جاؤ. پھر وہ اس کے پاس جاتے اور وہ مرتے وقت پھر تیسرے راہب کی طرف ان کو بھیجتا، اور پھر اس طرح کرتے کرتے جو آخری تھا اس نے کہا کہ اب جو ہے نا اس پر جس دین اور توحید پر میں ہوں کوئی نہیں اس روئے زمین پر، لیکن ایک نبی کا وقت آ چکا ہے جو بعثت ہونے والے ہیں، جن کی بعثت ہونے والی ہے، جو مبعوث ہونے والے ہیں، وہ ایسی سرزمین پر ہیں جہاں کھجور کے درخت ہوں گے اور ایسا ہوگا، تم جو ہے ان کے پاس جاؤ. تو جب وہ آئے مدینہ اور اس ایمان لے آئے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہ لوگ جو تھے جو میرے یعنی وہ عیسائی راہب جو تھے جن کے پاس میں رہا، جن سے میں نے دین و ایمان سیکھا، جنہوں نے آخر میں آ کے آپ ہی کی طرف میری رہنمائی کی، ان کا کیا انجام ہوگا اور ان کا کیا حشر ہوگا؟ اگر وہ آپ کو پا لیتے یا اے اللہ کے رسول تو ایمان لے آتے، لیکن انہوں نے آپ کو پایا ہی نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایمان پر نہیں تھے یا وہ اسلام پر نہیں تھے، وہ اسلام پر نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ نجات صرف اس امت کے لیے نہیں ہے، پچھلی امتوں میں بھی جو اپنے دور میں ایمان پر تھا، توحید پر تھا، نیک عمل کرتا تھا، آخرت پر اس کا ایمان تھا، تو وہ بھی نجات پائیں گے، وہ بھی نجات پائیں گے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تھے لوگ، جو پچھلی امتوں کے تھے، چاہے وہ بنی اسرائیل میں یہودی رہے ہوں یا عیسائی رہے ہوں تو یا صابئین رہے ہوں، وہ سب اگر ان میں سے جو بھی توحید پر تھا اپنے نبی کے زمانے میں یا اگلا نبی آنے سے پہلے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو اپنے دین پر قائم تھا اور توحید پر قائم تھا اور نیک عمل کرتا تھا اور اللہ کو مانتا تھا اور آخرت کے لیے آخرت پر ایمان تھا اس کا، تو ان کی نجات ہوگی. تو یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اگر وہ ایمان نہ لائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ان کے لیے نجات نہیں ہے، ان کے لیے نجات نہیں. تو یہ سبب نزول سے یہ بات واضح ہو گئی، کیونکہ سلمان نے خود کہا کہ یا رسول اللہ اگر وہ آپ کو پا لیتے تو ایمان لے آتے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایمان پر نہیں تھے اور اسلام پر نہیں تھے، اور ایک روایت میں کہ فرمایا کہ وہ تو جہنم میں جائیں گے، تو حضرت سلمان کو بات بہت گراں گزری اور بہت دکھ ہوا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ نجات اس لیے فرمایا ان الذین آمنوا، کیونکہ اس امت کا تو کوئی اور نام ہے نہیں، یعنی پچھلی امتوں کے جو نام پڑ گئے نا یہود نصارہ، تو اس لیے
ان الذین آمنوا سے مراد ہے، جبکہ وہ بھی آمنو میں ہی ہیں، الذین آمنو میں ہی ان کا شمار ہوتا ہے، لیکن ان کا ایک اپنا نام ہو گیا. تو ان الذین آمنوا سے مراد ہے یعنی یہ عالم بالغلبہ ہے، یعنی اس سے مراد ہے یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، کیونکہ ان کا کوئی اور نام نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو یا والذین ہادوا یا موسیٰ علیہ السلام کی امت ہو، والنصارى یا عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہو، یا صابئین ہو، ان میں سے جو بھی ایمان جس نے ایمان لایا، جو بھی ایمان پر قائم تھا، توحید پر قائم تھا، نیک عمل کرتا تھا، آخرت پر ایمان تھا، تو وہ اللہ کے ہاں وہ قیامت کے دن نجات پائے گا. یہاں پہ ایک یہ سوال آتا ہے کہ صابئین سے کون مراد ہیں؟ صابئین سے کون مراد ہیں؟ اس میں علماء اور مفسرین کا جو ہے اختلاف ہے، اور اس میں کافی اقوال ہیں کہ صابئین کون لوگ ہیں. صابئین کے بارے میں مختلف روایات ہیں. بعض روایت میں ہے کہ وہ جو ہیں یعنی فرشتوں کی عبادت کرتے تھے، یعنی وہ ایک قوم توحید پر تھی لیکن بعد میں وہ فرشتوں کی عبادت میں لگ گئے. اور بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ جو ہے سیاروں کی یعنی کواکب یا ستاروں کی اور سیاروں کی عبادت کرتے تھے. تو بہرحال یہ ایک لوگ تھے جو توحید پر تھے، لیکن بعد میں ان میں جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے جو امتی تھے وہ توحید پر تھے، بعد میں عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت شروع کر دی اور مریم علیہ السلام کی عبادت شروع کر دی اور جبریل کی عبادت شروع کر دی. تو اسی طرح صابئین بھی اصلاً توحید پر تھے، لیکن بعد میں ان میں شرک آ گیا اور انہوں نے فرشتوں کی یا یہ جو ستارے ہیں، جو ہیونلی باڈیز ہیں، ستارے ہیں اور جو پلینٹس ہیں، ان کی عبادت شروع کر دی. تو اس کے بارے میں یعنی وضاحت نہیں ہے کہ وہ کون سے نبی کی امت تھے. بعض کہتے ہیں کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی امت، یعنی جو عراق میں جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر تھے لیکن عراق میں تھے، تو وہ صابئین کہلائے. بخلاف وہ جو اسماعیل علیہ السلام کی یعنی جو شام میں تھے اسحاق علیہ السلام کی نسل سے، تو وہ تو بنی اسرائیل ہوئے یا یعقوب علیہ السلام کی نسل سے، اور جو اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے اور عرب تھے تو وہ حنفاء کہلائے. اور جو عراق میں موحدین تھے، جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر قائم تھے، ان کو صابئین کہا جاتا ہے. بعد میں ان میں بھی شرک آ گیا. اور آج بھی ایک مذہب کے لوگ ہیں عراق میں جن کو مندائیین کہا جاتا ہے، الصابئۃ المندائیون، مینڈینس یا مینڈینس ان کو کہا جاتا ہے. مینڈیزم کیا ہے؟ وہ عراق میں ہے، چند ہزار میرے خیال میں باقی بچے ہیں. اصل ان کی توحید ہے، لیکن ان کے دین میں بھی یہی ہے کہ اسپرٹس ہوتے ہیں اور پلینٹس اور سٹارز ہوتے ہیں جو انسان کی تقدیر پر اثر انداز ہوتے ہیں. پلینٹس اور سٹارز وہ انسان کی تقدیر کو انفلوئنس کرتے ہیں. اور اسپرٹس ہوتے ہیں، روحیں ہوتی ہیں، سیویئر اسپرٹس ہوتے ہیں جو انسان کی مدد کرتے ہیں اس کے آخرت کی طرف سفر میں یا اس کی دنیا کے سفر میں. تو یہ وہی ہے جو مفسرین نے بیان کیا ہے کہ صابئہ جو تھے وہ کواکب کی عبادت کرنے لگے یا ملائکہ کی عبادت کرنے لگے. تفسیر طبری وغیرہ میں اس طرح سلف سے آثار ملتے ہیں. تو یہ مینڈینس پر یہ بات صادق آتی ہے. مینڈیزم دین کا یا نام ہے. مینڈیزم یہ لوگ آدم علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، نوح علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، اور کچھ انبیاء کو بھی مانتے ہیں. اور ان کی کتابیں ہیں. یعنی اصل توحید ہے، لیکن وہ پھر یہی جو ہے نا ستاروں اور سیاروں کی عبادت میں اور فرشتوں اور روحوں کی عبادت میں مبتلا ہو گئے. تو جو اس میں مبتلا نہیں ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا اس کو بعثت کی خبر ہونے سے پہلے، اور وہ توحید پر تھا اور نیک عمل کرتا رہا، تو وہ اس کی نجات ممکن ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد تو معاملہ واضح ہے. جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے گا وہ جہنم میں جائے گا. اور صریح حدیث ہے صحیح مسلم میں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يسمع بي احد من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بما ارسلت به الا كان من اهل النار او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. کہ اس امت میں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جو بھی لوگ ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، سب پر یہ فرض ہے کہ آپ پر ایمان لائیں، آپ سب کی طرف مبعوث کیے گئے. تو جو بھی اس امت میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جو بھی یہودی یا نصرانی میرے بارے میں سن لے اور پھر مجھ پر میری شریعت پر ایمان نہ لائے، یا مجھے جو پیغام دیا گیا ہے اور جو وحی دی گئی ہے، جو قرآن دیا گیا ہے، اس پر ایمان نہ لائے، تو وہ جہنمی ہوگا. تو یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا. اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے
واضح کر دیا کہ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، کہ جو بھی کسی بھی دین سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہو، وہ ان پر ایمان نہ لائے، یعنی قرآن پر یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. ضمیر کسی طرف لوٹتی ہے، پیچھے قرآن کا بھی ذکر ہوا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہوا ہے. تو جو بھی کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی فرقے سے، کسی بھی دین سے تعلق رکھتا ہو، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر ایمان نہ لائے تو فالنار موعدہ، تو اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے. تو یہ اس آیت کا مفہوم ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد، تشریف آوری کے بعد، بعثت کے بعد کی یہود و نصارہ کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ ان یہود و نصارہ کی بات ہو رہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تھے. اگر وہ توحید پر قائم تھے، نیک عمل کرتے رہے، تو ان کی بھی نجات ہوگی. تو ہر نبی کی امت کی نجات ہوگی جو توحید پر قائم تھا اور نیک عمل کرتا تھا اور آخرت پر اس کا ایمان تھا. یعنی نجات اور جنت صرف اس امت کے لیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے خاص نہیں، بلکہ تمام انبیاء کی امتوں میں جو بھی نیک عمل کرتا تھا وہ اس کے لیے بھی نجات ہے. تو یہ اس آیت کا مفہوم ہے. واللہ اعلم. هذا واللہ اعلم. صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.